نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام معزز سامعین وقار، السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ عظمت صحابہ، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی فضیلت، ان کی عظمت، ان کی رفعت اور اللہ نے جو ان کو مقام و مرتبہ دیا ہے، انشاءاللہ قرآن اور احادیث طیبہ کی روشنی میں ہم اس کو سماعت فرمائیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں انشاءاللہ افضل الانبیاء بعد البشر بالتحقیق ابو بکر صدیق، یعنی کہ اسی کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ کی صداقت، آپ کی علم، آپ کی رفعت اور آپ کی فضیلت، اسی کے ساتھ ساتھ خلیفہ دوم عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور خلیفہ چارم الحمدللہ خلفاء راشدہ کا جس پر انتخاب کیا جاتا ہے، خلفاء راشدین ہمارے ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، مولا مرتضی علی جل مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی انشاءاللہ جل فضیلتوں کو، ان کے بھی اوصاف کو سیگمنٹ کے لحاظ سے انشاءاللہ آپ کے سامنے لب کشائی کا موقع حاصل کرنے کی کوشش کروں گا۔ آج کا جو ہمارا اولن ٹاپک عظمت صحابہ، دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دین کے تبلیغ کے لیے اشرف المخلوقات میں بھی جن محبوب بندوں کا انتخاب فرمایا، اللہ نے ان کو اپنا نبی بنایا۔ انبیاء علیہ قوموں پر انبیاء علیہ السلام کا نزول ہوتا اور وہ اس وقت اس قوم کی ہدایت اور رہنمائی اور ان کو دین متین یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے صراط مستقیم کی راہ کو دکھاتے۔ پھر انہی انبیاء علیہ السلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم علیہ السلام کو اپنا محبوب بنایا۔ دیکھیں دین کی تبلیغ کے لیے تمام انبیاء علیہ السلام کا انتخاب، لیکن اپنا محبوب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو بنایا۔ کتنی خوبصورت بات۔ اور پھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے جو اصحاب تھے، اب ان آقا کریم علیہ السلام جس دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لے کر چلے تھے، جس مشن کو، تو ان کے ساتھ جن کو بنایا وہ آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ ہیں۔ اگر میں کہوں نا کہ نبی کریم علیہ السلام کی دین کی نصرت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، آقا کریم علیہ السلام کی رسالت کے لیے اللہ نے جن لوگوں کو چنا وہ صحابہ کرام علیہ مردوان ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے جن کے اندر اپنی زندگی کو مبارک کو گزارنا تھا، وہ صحابہ کرام علیہ مردوان کی ذات والا تبار ہے۔ بلکہ کسی نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ صحابہ کرام علیہ مردوان، اللہ تبارک و تعالی خود اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ صحابہ کرام علیہ مردوان کی ذات وہ ذات ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہوا ہے۔ جب الحمدللہ دیکھیں جب یہ آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت فرمائے کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے الحمدللہ، تو پھر ہمیں کسی تفسیر اور کسی تشریح میں جانے کی حاجت ہی نہیں ہے۔ یقیناً وہ بڑی ہی مقام افضلیت، رفعت اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کریم علیہ السلام کے توسل سے اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقام اور بڑا یعنی کہ وہ معیار رکھتے ہیں۔ اور صحابہ کرام علیہ مردوان کی بات تو میں کیا کہوں، بلکہ علماء نے بڑی خوبصورت بات فرمائی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کرام علیہ مردوان کو برا نہ کہو، ان کے بارے میں اپنے بس زبانی، اپنے زبان کا جو نا غلط استعمال نہ کرو، بلکہ حدیث کے لفظ یہاں تک ملتے ہیں کہ جنہوں نے ان سے محبت کی میری محبت کی وجہ سے۔ آپ دیکھیں نا کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آقا کریم علیہ السلام سے رشتہ داری ہے، حضرت سلمان فارسی ہیں، حضرت ابو دردہ ہیں، حضرت طلحہ بن زبیر ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں، دیگر اجلہ صحاب، لیکن رشتہ داری ہے، وفاداری ہے تو دین کے لحاظ سے ہے۔ تو لہذا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جنہوں نے ان سے محبت فرمائی میری وجہ سے اور جنہوں نے ان سے بغض رکھا میری وجہ سے رکھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دونوں جہاں کی برکتیں عطا فرمائے۔ تو لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ صحابہ کرام علیہ مردوان کا ہم ادب کریں، ان کا احترام کریں اور کوشش کریں کہ ہم جو نا مثال کے طور پر صحابہ کرام علیہ مردوان کی جو ذات ہے ان کے لحاظ سے اپنی زبان کو غلط الفاظ کا استعمال نہ لے کر آئیں۔ دیکھیں بڑی خوبصورت بات کسی نے خوب فرمائی ہے کہ اگر کوئی شخص بڑے مجمع کے اندر عالم دین ہو، ان کے بہت سارے شاگرد موجود ہوں، اور کہہ دے عالم دین صاحب سے کہ آپ کے شاگردوں کو تو کچھ آتا جاتا نہیں ہے، تو پھر آپ نے تو عالم صاحب کی جتنی بھی تدریس تھی، جتنی بھی محنت تھی، جتنی بھی تربیت تھی، ساری آپ نے ان کو پانی میں ملا دی۔ اگر کوئی شخص کسی پیر کامل کے سامنے کہے ان کے مریدین کے بارے میں کہ آپ کے مریدین کو تو کچھ بھی نہیں آتا ہے، ان کو تو الف کا بھی نہیں پتہ ہے مثال کے طور پر، تو آپ نے ان کی ساری طریقت کو تو دفن کر دیا نا۔ تو لہذا آقا کریم علیہ السلام کے صاحب جو اتنی عظمت کے حامل ہیں، اگر ہم ان کی ٹھیک ہے ان کے جو آپس کے معاملات ہیں وہ تاریخ کی بڑی ہی مطلب ملی ہوئی کڑیاں ہیں، علماء فرماتے ہیں تاریخ کی کڑیاں ہیں، ان میں اگر الجھیں گے تو یقیناً ہم جو نا
ہدایت سے دور ہو جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جن کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. ماشاءاللہ. اور بڑی ایک روایت ہمیں یہ بھی ملتی ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے میرے امتیوں، میں تمہارے درمیان، بلکہ صحابہ کرام علیہ رضوان کو آقا کریم علیہ السلام نے جو ہے نا منتخب کر کے فرمایا، آپ توجہ ان کی دلائے، فرمایا میرے صحابہ میرے بعد دو چیزوں کو سختی کے ساتھ تھامے رکھنا. نمبر 1 قرآن اور میرے اہل بیت کی محبت. تو سیدی مرشدی سندی مولا اعلیٰ حضرت رحمۃ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی کہ اہل بیت صراط مستقیم کا جو سمندر پار کرنے کے لیے وہ کشتی ہے، وہ ناؤ ہے. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. تو پہلے کے دور کے اندر جو ہے نا جو ملاح ہو جائے تو کشتی سوار ہوتے، تو اگر دور کا سفر انہیں کرنا ہوتا تو وہ کشتی میں بیٹھنے کے بعد ستاروں سے جو ہے نا وہ منزلوں کی راہوں کو جو ہے نا وہ طے کیا کرتے تھے. تو اب اگر ہم نے نجات پانی ہے تو اہل بیت کی کشتی میں بیٹھنا ہوگا، اور صحابہ کرام علیہ رضوان کی زیرت، ان کی سیرتوں پر نظر رکھنی ہو، کیونکہ وہ ستاروں کی مانند ہیں. تو کوئی بھی اگر شخص اگر کشتی سے ہٹ کر سفر کرنا چاہے گا تو کتنا سمندر میں تیر پائے گا؟ ایک وقت آئے گا تیرتے تیرتے تھک جائے گا، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کسی بھی جانور کو جو ہے نا لقمہ اجل بھی بن سکتا ہے. اسی کی طریقے سے کوئی کشتی میں تو بیٹھ جائے، لیکن ستاروں سے اگر وہ راستہ نہ ہمکنار کر سکے تو پھر وہ بھی ہدایت نہیں پا سکے. تو لہذا ہمیں کشتی میں بھی بیٹھنا، یعنی اہل بیت اطہار کی بھی سچی محبت رکھنی ہے، اور صحابہ کرام علیہ رضوان نے جو ستارے جو راستے ہیں ان کو بھی نہیں چھوڑنا ہے. اللہ کریم ہم سب کو ان کا ادب اور احترام عطا فرمائے. بلکہ ایک روایت اسحاق میں ابن حشام نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے کہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مہمان نوازی کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب بھی کوئی شخص آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام علیہ رضوان کے درمیان ان مہمانوں کو بانٹ دیا کرتے. کسی کو مثال کے طور پر حضرت عثمان غنی لے کر چلے جاتے، کسی کو علی مرتضیٰ لے کر چلے جاتے، کسی کو ابو بکر لے کر، کسی کو حضرت عمر فاروق اعظم، کسی کو حضرت ابو دردہ لے کر چلے جاتے، کسی کو ابو ہریرہ لے کر چلے جاتے. دیکھیں بڑے لوگوں کی تو پھر بڑی بات ہوتی ہے نا. ابو بکر یقیناً بڑے ہیں، یقیناً الحمدللہ نے ان کو مقام افضلیت عنایت فرمایا ہے. وہ تو فرماتے تھے یا رسول اللہ بس آپ حکم کیجئے، ابو بکر حاضر ہے آپ کے لیے. عثمان غنی فرماتے ہیں یا رسول اللہ عثمان غنی کی دولت آپ کے لیے نچھاور ہے، دروازے کھلے ہوئے، کوئی بھی مہمان آئے جو بھی ہو یا رسول اللہ بس آپ حکم کیجئے، ہم حاضر ہیں. لیکن طریقہ یہی ہوتا تھا کہ کوئی بھی مہمان آتا تو آقا کریم علیہ السلام صحابہ میں بانٹ دیتے. اور بڑے تو بڑے، دیکھیں ہماری نظر میں تو تمام وراء الورا ہیں، سارے ہی بڑے ہیں، لیکن مقام کے اعتبار سے اللہ نے، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا ہے کہ بعض کو بعض پر فضیلت دی جاتی ہے. اور اہل سنت والجماعت کا یہ مجمع علیہ متفق علیہ یہ عقیدہ بھی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے جو بعد سب سے افضل ہے ابو بکر صدیق ہیں، اس کے بعد عمر فاروق اعظم ہیں، پھر عثمان غنی ہیں، پھر مولا مرتضیٰ علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ، پھر اس کے بعد عشرہ مبشرہ وہ 10 صحابی کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی خوشخبری عنایت پھر اہل بدر ہیں، پھر اہل صحابہ دیگر جو ہے نا وہاں پر ہمارا کیٹیگریز کا سلسلہ چلتا ہے. تو الغرض بات یہ کہہ رہا تھا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کوئی مہمان آتا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کو صحابہ میں بانٹ دیتے. ایک بار ایسا ہوا کہ روایت کے اندر اس طرح آتا ہے کہ ایک بار حبشہ سے کچھ قافلہ آیا، کچھ مہمان آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہ رضوان سے فرمایا کہ ان کا کھانا کسی صحابی کے گھر نہیں بنے گا، ان کا کھانا مجھ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے گھر بنے گا. یعنی ان کا کھانا یا تو عائشہ صدیقہ ہماری امی جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنائیں گی، یا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنائیں گی، یعنی کہ میرے گھر سے ان کا کھانا بن کر آئے گا. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب کھانا بن کر آیا نا تو ہوتا ایسا تھا کہ غلاموں کی آقا کریم علیہ السلام کے صحاباؤں کی لمبی لائن لگی ہوتی تھی. آقا کریم علیہ السلام ایک حکم ارشاد فرمائے، سارے کے سارے آپ کے حکم کی تابعداری کے لیے آگے آگے بڑھتے تھے. ہوا ایسا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضرت انس بھی موجود تھے، حضرت بلال بھی موجود تھے، آقا علیہ السلام حکم فرماتے فوراً حاضر ہو جاتے. لیکن جیسے ہی کھانا آیا نا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ اسپیشلی طور پر ان کے لیے مسجد نبوی کے اندر ترکی خیمے لگوائے. اور ترکی خیمے اس وقت بڑے ہی مطلب یہ کہ عالی شان، مطلب یہ کہ مہمانوں کی ویلکم کرنے کے لیے اس کو لگوایا جاتا تھا. تو جب وہ خیمے لگوائے، کھانا اپنے گھر سے بنوایا، مسجد نبوی کے اندر ان کا اہتمام فرمایا. جب کھانا بن کر آیا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے ہاتھوں سے ان کے خیموں میں جا جا کر ان کو جو ہے کھانا پیش کیا اور انہوں نے کھانا تناول فرمایا. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے مجھ سے نہ رہ گیا، میں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج سے پہلے کبھی یہ منظر نہ دیکھا کہ مہمان تو مہمان آپ نے اسپیشلی طور پر ان کے لیے ترکی خیمے لگوائے
خود آپ نے مہمان نوازی فرمائے، غلام حاضر تھے یا رسول اللہ، پھر بھی آپ نے مہمان نوازی فرمائے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ انس رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب میرے صحابہ یعنی کہ جب وہ مکے سے ہجرت کر کر حبشہ گئے تھے تو ان کے بادشاہ نے بڑا احترام کیا تھا، تو جنہوں نے میرے صحابہ کا احترام کیا تھا کہ میں ان کا احترام نہ کروں، تو لہذا آقا کریم علیہ السلام نے خود ہمیں یہ تنبیہ دی ہے اور ہمیں اپنے عمل سے ظاہر فرمایا کہ صحابہ کرام علیہ مردوان کا احترام، ان کا اکرام، جب آقا کریم علیہ السلام اگرچہ آقا کریم علیہ السلام کی کوئی خاک بھی نہیں ہے، لیکن آقا کریم علیہ السلام امت کو تعلیم دے کے جا رہے ہیں کہ صحابہ کرام علیہ مردوان کی تعظیم کرنی ہے، ان کا احترام کرنا ہے، ان کے جو بھی معاملات ہیں ان میں ہم نے خاموشی اختیار کرنی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک تصویر کا ایک رخ اور بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ ایک بار آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں، جس کو ترمذی کے اندر روایت کیا گیا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کی زندگی مبارکہ کے اندر جنازہ آیا اور آپ کو کہا گیا کہ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ حاضر ہے، آپ جنازہ پڑھا دیجئے۔ آقا کریم علیہ السلام جنازگاہ میں تشریف لے گئے۔ جانے کے بعد آقا کریم علیہ السلام چاہتے تو وہاں صحابہ کرام علیہ مردوان کے درمیان بعد میں آ کر بھی بتا سکتے تھے، لیکن امت تک تعلیم دینا مقصود تھا صحابہ کرام علیہ مردوان کی عظمت اور ان کی فضیلت کے اعتبار سے۔ ہوا یہ آقا کریم علیہ السلام نے کہا میت کا چہرہ دکھایا جائے، جیسے آپ نے چہرہ دیکھا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا میں تو جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، تو صحابہ کرام فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نافرمان ہے۔ آقا کریم علیہ السلام یا رسول اللہ سنتوں کا تاریک ہے، تاریک نماز ہے، مالک اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کبیرہ کا مصداق ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، آپ کا علیہ السلام نے بڑی خوبصورت بات ہمارے اور آپ کے عقیدے کے لیے فرمایا کہ میرے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے بغض رکھتا تھا، ان سے نفرت کرتا تھا۔ تو دیکھیے کتنی خوبصورت بات کہ اگر کوئی آقا کریم علیہ السلام کی تعظیم ان کے صحابہ کی کرے تو آقا کریم علیہ السلام خود اس کے لیے مہمان نوازی فرمائے، اور جو آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ سے بغض رکھے، ان سے محبت نہ کریں تو آقا کریم علیہ السلام اس کا جنازہ بھی نہ پڑھائیں۔ تو لہذا صحابہ کرام علیہ مردوان، تمام صحابی رسول، تمام اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری آنکھوں کے تارے ہیں، ہمارے سروں کا تاج ہے، ہماری عزتیں، ہمارے جان، ہمارے مال ان پر قربان ہیں۔ اور علماء نے بڑی خوبصورت بات فرمائی ہے کہ اگر ان چیزوں میں ہم پڑ جائیں گے تو ہمارے دل سیاہ ہو جائیں گے۔ تو اللہ کریم ہم سب کو ان کی محبت عظمیٰ عطا فرمائے، ان کی محبت کے ساتھ صراط مستقیم پر چلنا اللہ ہمارے لیے آسان فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔